حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد معجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد صلوات بر محمد وآلہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پھر بھی ایک صلوات پڑھ دیں. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات سائے انتہائی واجب الاحترام سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اعضاء سویم کی قل کی فاتحہ خوانی کے سلسلے میں ہے. ترمذی سادات نے اس کا اہتمام کیا ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور آپ حضرات جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، مالک سب کو، سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے. اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے. اور مرحومہ سیدزادی اللہ ان کے درجات اپنی پاکیزہ جنتوں میں بلند فرمائے. عرض یہ حضور، یہ ذرا ٹیلی فون آف کریں، گھنٹی آف کریں. عرض یہ ہے کہ یہ کائنات برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، یہ سب کچھ منتشر ہو جاتا، کسی انسان کو سکون کا ایک سانس بھی میسر نہ آتا. انسان کھانا کھاتا مگر اس میں ذائقہ نہ ہوتا، انسان دوا لیتا مگر بے فائدہ ہو جاتی، انسان کا بدن تو رہتا مگر روح ناکارہ ہو جاتی، پھول تو شاخ پہ کھلتا مگر خوشبو سے محروم ہو جاتا، انسان سفر تو کرتا مگر منزل پر نہ پہنچ پاتا، انسان کوشش تو کرتا مگر جاہل رہ جاتا، انسان ارادہ تو کرتا مگر کامیابی نصیب نہ ہوتی. یعنی یوں سمجھیں کہ بس یہ دنیا چلتے پھرتے مردوں کی دنیا ہوتی اگر اس کائنات میں اللہ اپنی رحمت نہ بھیج دیتا. یہ جو اس نے رحمت بھیجی ہے، اگر یہ وہ رحمت نہ بھیج دیتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. یہ رحمت ہی تو ہے جو انسان کو انسان بنائے ہوئے ہے. یہ رحمت ہی تو ہے جو آسرا دیتی ہے کہ دعا مانگی ہے تو مطمئن رہنا قبول بھی ہو جائے گی.
یہ رحمت ہی تو ہے، جو انسان دوا کھا رہا ہے اس پر تسلی ہے کہ شفا بھی مل جائے گی۔ یہ رحمت یہاں تک نہیں ہے، اس رحمت کا تسلسل ہے، یہ زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی ہے۔ ہم جس چیز سے خوف زدہ ہیں وہ موت ہے۔ موت ایک لفظ ہی اتنا ہے کہ بڑے بڑے کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، موت اتنی خطرناک ہے۔ لیکن کبھی تصور کیا ہے کہ یہ جو موت ہے یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ موت کیا ہے؟ حضور علی اس کو یوں سوچئے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے ہسپتالوں میں سسکتے ہوئے مریضوں کو؟ کیا بنتا اس مریض کا؟ کب تک تیمارداری کرتے ہیں بچے، کب تک رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں؟ قوت بشری ہے، انسان تھک ہی جاتا ہے، کب تک علاج کرتے ہیں ڈاکٹر؟ بہرحال عاجز آ ہی جاتے ہیں۔ ایک بستر پہ سسکتا ہوا مریض کبھی ذہن میں آیا ہے؟ اسے کبھی دیکھا ہے جو راہ پار کرنے کے لیے، رستہ طے کرنے کے لیے، سڑک پار کرنے کے لیے بھی کسی کے انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور رستہ پار کروا دے؟ کبھی اس سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھا ہے جو نہ چل سکے نہ پھر سکے، بستر پر ہے؟ کب تک بہویں ساتھ دیتی ہیں، کب تک بیٹیاں ساتھ دیتی ہیں، کب تک بیٹے ساتھ دیتے ہیں؟ بہت خدمت کرتے ہیں لیکن بہرحال انسان ہے، عاجز آ جا۔ جہاں انسانیت تھک جاتی ہے خدمت کر کے، جہاں رشتہ دار عاجز آ جاتے ہیں خدمت کر کے، جہاں ڈاکٹر جو ہے وہ نظریں بدل جاتے ہیں دوائیں دے کے، جب سب تھک جاتے ہیں تو پھر جو اس کی رحمت ہے اسے موت کہتے ہیں۔ پھر جو رحمت کی صورت لے کر آتی ہے موت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہو تو کبھی دیکھا ہے جب آپ پوچھتے ہیں سنائیے والد صاحب کا کیا حال ہے، تو جواب ملتا ہے ہاں بس 2 مہینے سے ہسپتال میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ رحم کر دے۔ یہاں رحم سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ رحم سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے۔ اب اس لفظ کو سمجھیے جو میں نے لفظ، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ کہتا ہے بندے دیکھ سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا، جب سب عاجز آ گئے اب تو کسی کے کام کا نہیں ہے، بستر پہ پڑا تو یہ میرے ہاتھ آ رہے ہیں، یہ رحمتوں والے ہاتھ ہیں۔ جب سب عاجز آتے ہیں تو پھر وہ اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیتا ہے، جہاں وہ سینے سے لگاتا ہے اسے موت کہتے ہیں۔ اگر یہ موت، کون سہتا حیات جامدہ کی سختیاں؟ زندگی پر موت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ موت پردہ بن جاتی ہے، یہ موت سینے سے لگا لیتی ہے، یہ موت ہے جو انسان کی آبرو رکھ لیتی ہے۔ اور یہ جو قبر میں لٹا دیتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے بستر بھی تو بچھا دیجئے، گدا بھی تو بچھا دیجئے، نہیں، مٹی پر۔ کیوں مٹی پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مٹی میں وہی توانائیاں ہیں جو ماں کی گود میں رکھی ہیں۔ ماں کی گود میں اگر بھی تھکے ہوئے ہوں اور ماں کی گود میں سر رکھ دیں تو یقین جانیے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مٹی ہے، یہ زمین ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ ان کو جہاز کے اندر ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے، لیکن جب تک جہاز فضا میں پرواز کر رہا ہے دل کی دھڑکن نہیں جاتی ہے، بے قراری سی رہتی ہے، اور جہاں پاؤں زمین پر آ جاتا ہے دل کو چین آ جاتا ہے۔ یہ کون چین دیتا ہے؟ یہ زمین کی طاقت ہے جو ماں کی گود کی طرح انسان کو چین دے دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے حضور، میرا پیغام پہنچ جائے، یہ موت اس وقت تک رحمت ہے جب تک نبی یہ رحمت کا دامن ہاتھ میں ہے۔ جب نبی یہ رحمت کا دامن ہاتھ میں ہے تو پھر موت سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ رحمت کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ، اندھیری دنیا ہے، بھیانک حالات ہیں۔ رات کو 2 بجے قبرستان کی طرف دیکھیے تو کلیجہ حلق میں آ جاتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے ڈرے نہ ڈرے موت کا لفظ ہی ڈرا دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ جو رحمت العالمین بن کر آیا ہے وہ فقط دنیا تک رحمت ہے؟ کوئی تو ہو جو اگلی منزل پر بھی کام آ جائے، کوئی تو ہو جو قبر میں بھی آ جائے، کوئی تو ہو جو حشر میں بھی آ جائے، کسی کا تو آسرا ہو۔ سارے مونس الگ رہ گئے، مددگار الگ رہ گئے، دوست، بھائی، بھتیجے، بہنیں، سب رشتہ دار الگ ہیں۔ اب تنہا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، اکیلی منزل ہے، نیا مکان ہے، کوئی نہیں ہے، نہ روشنی ہے نہ ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، تنہا ہے۔ کوئی تو اس تنہائی کا مونس ہو، کوئی تو اس تنہائی کا مددگار ہو۔ حضور علی
یہی رحمت ہے جو نبی رحمت، جسے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی تو اہتمام کر کے جائے، کچھ تو کر کے جائے کہ وہاں کا کون ہے، کون سنبھالے گا، کون بچائے گا۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے قلب کی گہرائی کے ساتھ، وہ کوئی تو بتا کر جائے کہ قبر میں بھی کوئی بچانے والا ہے یا نہیں ہے۔ حضور ہمیں پتہ نہ چلتا، لیکن صحابہ نے بتایا۔ امام حسن علیہ السلام نے کسی کے بیٹے کو کہہ دیا، ایک صحابی کے بیٹے کو، کہ جا تو غلام زادہ ہے۔ اس نے اپنے باپ سے آ کر کہا امام حسن نے مجھے کہا ہے، رسول کے کندھے پر بیٹھنے والے شہزادے نے مجھ سے کہا ہے کہ تو غلام زادہ ہے۔ وہ جو صحابی ہیں انہوں نے بیٹے سے کہا یہ کاغذ قلم لو اور امام حسن سے کہو یہ لکھ کر دے دے کہ میں ان کا غلام، یہ لکھ کر دے دے میں ان کا غلام ہوں۔ تو بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا لکھوا کر کیا کریں گے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں رکھ دینا، فرشتے آئیں گے یہ دیکھ کر مجھے چھوڑ دیں گے کہ یہ حسن کا غلام۔ صلوات پڑھ دیجئے، جس انداز سے آتی ہے ویسے صلوات پڑھ دیجئے۔ سننے والے ہیں میرے محترم سامنے، میرے واجب الاحترام سامنے، متوجہ ہیں؟ تو کوئی تو ہو کہ جو وہاں کے لیے ہو کہ یہاں یہ ہمارا ساتھ دے گا، یہ ہمیں بچا لے گا۔ تو یہ صحابہ سے سیکھا ہے ہم نے کہ یہ خاندان ہے۔ دیکھیے دنیا میں کتنے پیر ہیں، سبحان اللہ، کتنے آستانے ہیں، سبحان اللہ، کتنے مرید ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اب ایک بات کہہ رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، تمام پیروں کا اور بزرگوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اور شاید ہم لوگوں کا سب سے بڑا جرم بھی یہی ہے کہ ہم ہر پیر کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام ہے، مریدوں کا بھی احترام ہے، پیروں کا بھی احترام۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے میرے سنی شیعہ دوست جمع ہیں، اور یہ محفل بہت خوبصورت محفل ہے کہ مصطفیٰ کے عاشقوں کا ہر رنگ کا پھول جمع ہو کر یہ گلدستہ بنا۔ گو کہ آپ کے چہرے جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ سردی کی وجہ سے چادروں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب عاشقان مصطفیٰ ہیں، لہٰذا یہ سب پھول ہیں جو ایک گلدستے میں پیرو کر میرے سامنے رکھے گئے۔ صلوات پڑھ دیجئے قبلہ کے استقبال کے لیے۔ قبلہ کا اس میں گرانے کیا ہے؟ پڑھنے آئے؟ اچھا آئیے، وہ نہیں آئے مجھے پڑھنے۔ بھیا ایک صلوات پڑھیں تاکہ دوست بیٹھ جائیں، صلوات پڑھ دیں۔ میرے مصطفیٰ کے ماننے والے سب عقیدوں کے یہاں جمع ہیں، اور میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہر رنگ کا پھول ایک گلدستے میں پرو دیا گیا۔ سارے پیروں کا احترام، سارے مریدوں کا احترام۔ مجھے اتنا بتا دیجئے حضور علی، کسی اور مشکل منزل کا نام اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے بتا دیں سوائے قبر کے۔ اگر وہ حالات پڑھنے شروع کر دیے جائیں تو ابھی کانپنے لگ جائیں ہم کہ جو حالات بتائے گئے ہیں قبر میں کیا ہے، اتنے بھیانک حالات کیا ہوتا ہے قبر میں۔ سوچ لیجئے جا کوئی ہے ہی نہیں اپنا، مرنے کے بعد پھر مرنا ہی ہے۔ جہاں زندگی لوٹی، جہاں سانس لوٹا اور وہاں اندھیرا ماحول دیکھا تو کیا ہے، پہلے مرے تھے پھر مر گئے۔ موت کے بعد ایک موت کی منزل ہے۔ لہذا کیا کیا جائے؟ کوئی تو ہو جو وہاں کا مونس ہو، کوئی تو ہو جو مددگار ہو۔ بیٹے رہ گئے، وہ سب جائیدادیں تقسیم کر رہے ہیں، اب وہ جو مال چھوڑ کر آئے ہیں وہ سب رہ گئے۔ مولا کائنات نے بہت زبردست عکاسی کی ہے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے پوچھا مولا ان کا کیا حال ہے؟ تو مولا نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا جو بیویاں تم چھوڑ آئے تھے وہ دوسروں سے شادی کر کے بیٹھ گئیں، جو مال چھوڑ آئے تھے وہ تقسیم ہو گیا، کچھ نہیں رہ گیا، تم تنہا ہو۔
سوچئے کیسی بھیانک منزل ہے۔ کائنات کے ہر پیر کا بھی احترام ہے، ہر مرید کا بھی احترام ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہر مرید کا اپنے پیر سے تعلق فقط دنیا تک ہے، بس اس کے بعد نہیں۔ دنیا میں ہے، پیر کی دعائیں بھی ہیں، پیار بھی ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، میں خود آستانے پر بیٹھا ہوں، میرا بھی تعلق اسی سلسلے سے ہے، لیکن فقط دنیا تک ہے۔ میں بھی انہی باپ دادا کی اولاد میں سے، فقط دنیا تک ہے بس۔ دنیا میں سب کچھ پیر کو دیا جا رہا ہے، پیر سے دعائیں لی جا رہی ہیں، پیر کی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، لیکن فقط دنیا تک ہے سارے میں۔ بسم اللہ، آ جائیے جی۔ کیا اس میں گرامی ہے قبلہ؟ سید مرین حسین شاہ صاحب مدث اللہ العالی، واجب الاحترام، عزت مواب۔ بسم اللہ، آئیے سرکار، آپ کے احترام میں رکا ہوں پیر صاحب۔ بہت عظیم، بس ہو گیا جناب، ہو گیا، اب میرے دو جملے سن لیجیے۔ انشاءاللہ بہت عظیم شان خطاب فرمائیں گے، بہت علمی خطاب فرمائیں گے، بہت روحانی خطاب فرمائیں گے، اور میں انشاءاللہ ان کے اور آپ کے درمیان کچھ زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا، بس چند ہی لمحے ہیں، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ حضور علی، یہ سب دنیا تک کے معاملات ہیں، دنیا تک کے معاملات بس۔ میرے عزت مآب سنی شیعہ دوستو، یاد رکھیے پوری کائنات میں واحد پیر ہے علی، جس نے اپنے مریدوں سے وعدہ کیا ہے موت آئے گھبرانا نہیں، میں علی آ جاؤں، میں علی آ جاؤں گا۔ اور مشارق الانوار کی روایت ہے، علامہ رجب برسی لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ اور مولا علی دونوں آ جاتے ہیں قبر میں، اور قبر میں آ کر کہتے ہیں تو نے دنیا میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، ہم قبر میں تجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بس جئیں، اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے، اس انداز سے جئیں کہ یاد رکھیے گا کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی کا کچھ کہنا ہو، یاد رکھیے گا ہر سانس لیتے ہوئے یاد رکھیے، جب موت یاد آئے تو پھر یاد رکھنا قبر میں انہوں نے ہی آنا ہے، قبر میں یہی آنے والے ہیں۔ اللہ آپ سب کی زندگیاں دراز کرے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اور چونکہ یہ مجلس ایک مومنہ سیدزادی کے ایصال ثواب کے لیے ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے، تو مجھے ایک دو جملے کہنے دیجئے تاکہ ایصال ثواب ہو جائے کہ کوئی بھی عورت اگر مر جائے، اس کی دولت، اس کے زیورات، اس کی اولادیں، یہ کوئی شرف کی بات نہ ہوگی۔ اگر اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کیا جائے، قرآن اور حدیث کا، تو ہر مرنے والی مسلمان عورت کے لیے شرف کی ایک ہی بات ہوگی کہ اس نے رسول کی بیٹی جناب زہرا کی کنیزی اختیار کی تھی یا نہیں کی تھی، جناب سیدہ کی کنیزی کا چلن سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا۔ تو یقیناً یہ جو منزلیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، بتاتے ہیں کہ مرنے والی کا کتنا تعلق جو ہے اپنی شہزادی کے ساتھ تھا۔ کون شہزادی؟ یہ بس اب چاند نظر آئے گا اور 3 جمادی الثانی اسی پاکیزہ بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ کون بی بی؟ جسے رسول نے اپنا ٹکڑا کہا تھا کہ یہ بضعۃ منی، صحیح بخاری کی حدیث، امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا نہیں، یہ صحاح کی حدیث ہے۔ ایک روایت، ایک حدیث ایک کتاب میں ہے تو دوسری میں نہیں ہے، دوسری میں ہے تو تیسری میں نہیں ہے، تیسری میں ہے تو چوتھی میں نہیں ہے، چوتھی میں تو پانچویں میں نہیں ہے، پانچویں میں تو نہیں، صحاح میں، پوری صحاح میں ایک حدیث ہے ایک میں تو دوسری میں نہیں، واحد حدیث ہے جو پوری صحاح میں ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، اے فاطمہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اے فاطمہ زہرا تو میرے کلیجے کا ٹکڑا، اے بیٹی تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ اغضبہا اغضب نہیں، اور جس نے تجھے دکھ پہنچایا اس نے مجھ رسول کو دکھ پہنچایا، اور جس نے مجھ رسول کو دکھ پہنچایا اس نے اللہ کو دکھ پہنچایا۔ بس عزادارو، چونکہ ذکر کو کامل کرنا ہے اور قبلہ کو جناب شاہ صاحب کو منبر دینا ہے، وہ اتنا سمجھیے کہ وہ شہزادی ہے اور پہلو پر ہاتھ ہے اور بستر پر ہے اور اب دنیا سے جانے والی ہے، اور کنیز سے کہا ہے
کہ میرے بچے آ جائیں مسجد سے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز بلند ہو سمجھنا رسول کی بیٹی زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ عزادارو، بچے مسجد سے لوٹے ہیں، ماں کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں کہ کنیز نے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا شہزادو پہلے کھانا کھا لو، پہلے کھانا کھاؤ پھر ماں کے پاس جانا۔ تو تعجب سے کنیز کو دیکھ کر کہا کہ خدا کبھی ماں کے بغیر پہلے کھانا کھایا ہے؟ ماں کے بغیر، اور تو ہٹ جا، ہمیں پتا ہے ہم نانا کی قبر پر تھے کہ قبر رسول ہلی اور آواز آئی میرے شہزادو تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ بس عزادارو، امام حسن آئے، امام حسین آئے اور ماں سے لپٹ گئے اور گریہ کرتے رہے، ماتم کرتے رہے کہ ایک مرتبہ ملائکہ نے ماتم شروع کیا، ملائکہ، اور امیر المومنین نے آ کر کہا اسما میرے بچوں کو زہرا کے جنازے پہ روکو، آسمانوں میں ملائکہ ماتم کرنے لگے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ قبلہ کا بھائی